بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسے صحابی کا واقعہ شیئر کریں گے جس کو سننے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم کس طرح سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدی میں پیدا کیا۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے سعد الاسود اور کہا یا رسول اللہ میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، تو مجھے اپنی لڑکی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اچھا، اور پھر پوچھا کیا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں، تو فرمایا عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت زیادہ مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستخط دی اور کہا اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا دروازے پہ سعد الاسد کھڑے تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب نے کہا جا تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد الاسد اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئی، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے یہ ساری باتیں سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹکرایا، جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے، نہ کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی۔ آپ جا کر ہاں کر دے، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا عمر بن وہب آپ نے تو ہماری بات ہی ٹکرا دی۔ کہا یا رسول اللہ میں نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کا سعد الاسد کے ساتھ نکاح پڑھیں۔ 400 درہم حق مہر جو ہے وہ طے ہوا۔ آپ نے فرمایا سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے بھی موجود نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ ان کے پاس جو پورا یورپ ہے وہ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دے دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمان آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کر دیا، ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی سعد پر نظر پڑی تو لپکے، سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی سعد کی طرف لپکے، سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ رو رہے تھے اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں روز سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس کے لیے کہ مجھے سعد کی جنت میں عالی شان محلات نظر آ رہی ہیں۔ جی تو اس کو سننے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا جہان کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کے لیے محبت جو ہے انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اپنے مذہب سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو تمام کی تمام نعمتیں عطا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کا رنگ یا کسی کا حسب و نسب یا کسی کی ذات برادری کو نہیں دیکھتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے تقوی کو دیکھتی ہے۔ لہٰذا میں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔